السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کا مضمون اردو حصہ اضافی مطالعہ آپ کو دیا ہوا تھا، کتابوں کے آخری میں آپ کو دیا ہوا رہتا ہے حصہ اضافی مطالعہ۔ تو آپ کو 10ویں کتاب میں ایک حصہ اضافی مطالعہ دیا ہوا ہے، قصہ سوتے جاگتے کا ایک ڈرامہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے نا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے سوالات و جوابات حل کرنے جا رہے ہیں۔ اضافی مطالعے کے ڈرامے پر دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال، ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھیے۔ آپ لوگوں کو ڈرامے میں کون کون سے نام آئے، کون کون سے جگہوں کے نام آئے، مقامات کے نام آئے، وہ لکھنے ہیں۔ اس کا جواب دیکھیے۔ ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام حسب ذیل ہیں۔ پہلا، بغداد کا پل، دوسرا ابو الحسن کا مقام، تیسرا خلیفہ کا محل، چوتھا خلیفہ کی خوابگاہ، پانچواں خلیفہ کا دربار، چھٹا قید خانہ، ساتواں محل میں سونے کا کمرہ۔ سوال نمبر 2، ڈرامے کے اہم کرداروں کے نام اور ان کی شناخت لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، دیکھیے۔ ڈرامے کے اہم کردار اور ان کی شناخت۔ پہلا، خلیفہ، ہارون رشید 8ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے۔ دوسرا، ابو الحسن، بغداد کا ایک نوجوان، خلیفہ نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ تیسرا، جعفر، خلیفہ ہارون رشید کا وزیر۔ چوتھا، مسرور، ایک سردار جسے خلیفہ نے ابو الحسن کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ پانچواں، کافور، ایک حبشی غلام جو عموماً رات کے گشت میں خلیفہ کے ساتھ رہتا تھا۔ چھٹا، ابو الحسن کی ماں۔ ساتواں، داروغہ، ابو الحسن کو قید کرتا اور اسے کوڑے لگاتا ہے۔ آٹھواں، تین پڑوسی، امیر، افسر، کنیزیں اور غلام۔ اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ سوال نمبر 3، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابو الحسن کی شرط لکھیے۔ دیکھیے اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، یہاں دیا ہوا ہے نمبر 3 کا جواب۔ دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابو الحسن کی ایک شرط تھی کہ ان کی دوستی صرف اسی ایک دن کے لیے ہوگی۔ یہاں تک کا آپ کو جواب بتا دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ لکھیے۔ اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، دیکھیے چوتھے کا۔ خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ اپنی رعایا کے حالات سے واقف رہنا چاہتے تھے تاکہ ان کی تکلیفوں کو دور کر سکے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنائے جانے کا سبب لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ ابو الحسن کے محلے میں ایک امیر آدمی اپنے 4 گرگوں کے ساتھ محلے والوں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ خلیفہ نے جو موصل کے سوداگر کے بھیس میں تھے اس کا علاج پوچھا تو ابو الحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا اسے خلیفہ ہارون رشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے 4 گرگوں کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگوائے گا۔ خلیفہ نے سوچا کہ اس امیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو ابو الحسن کے ہاتھوں ہی سزا دلوائے۔ اس وجہ سے ہارون رشید نے ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنایا۔ اب اگلا سوال ہے، ذیل کی سرگرمیوں کو وضاحت کے ساتھ مکمل کیجیے۔ پہلا، ابو الحسن کے قید خانہ نہ جانے کی وجہ، قید خانہ جانے کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ اس طریقے سے آپ کو لکھنا جواب۔ ابو الحسن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہارون رشید نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ ابو الحسن نے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے محلے کے امیر آدمی اور اس کی گرگوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا اور ابو الحسن کی والدہ کو 1000 اشرفیہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ رات میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ صبح اٹھنے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں حکموں کی تعمیل ہوئی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر المومنین ہے۔ اس نے اپنی والدہ اور اپنے پڑوسیوں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہی ابو الحسن ہے۔ وہ پڑوسیوں کو مارنے دوڑا تو پڑوسیوں نے داروغہ کو بلا لیا۔ داروغہ نے جب یہ سنا کہ وہ خود کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو داروغہ نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2، ابو الحسن کے دوستوں اور دوستی کے نظریے سے متعلق اپنی رائے تحریر کیجیے۔ اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ ابو الحسن کے والد امیر سوداگر تھے۔ ان کے مرنے کے بعد وہ ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس نے خوب خرچ کیا۔ جب سارا روپیہ ختم ہو گیا تو اس کے دوستوں نے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں سے کسی نے ابو الحسن کی مدد بھی نہیں کی۔ ایسے دوست مطلبی اور خود غرض ہوتے ہیں، بلکہ ایسے دوستوں کے لیے مناسب لفظ مفت خورے ہے۔
دراصل ایسے لوگ دوستی کے نام پر دھبا ہے۔ جو لوگ صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں وہ دوستی کے لائق نہیں ہوتے۔ ابوالحسن کے دوست بھی مطلب پرست، خود غرض اور مفت خورے تھے۔ اب میری رائے یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہے۔ دوستی بڑا نیک جذبہ ہے۔ دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسے اپنا دوست کہیں اس کے دکھ میں سکھ میں شریک ہوں۔ دوستی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دوست کو صحیح رہنمائی کریں۔ دوست اگر غلط راہ پر جا رہا ہو تو اسے ٹوکیں، خواہ اسے برا ہی لگے۔ دوستی یہی ہے کہ ہم اپنے دوست کا نقصان نہ ہونے دیں۔ وقت پڑنے پر ہم دوست کی ہر طرح سے مدد کریں۔ میری نظر میں یہی دوستی اور اس کے تقاضے۔ اگلا سوال اب دیکھیے کیا ہے۔ وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ سبق کے حوالے سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ تو بچوں اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ ایک رات خلیفہ موصل کے سوداگر کے بیس میں ابوالحسن کے مہمان تھے۔ کھانے کے بعد خلیفہ نے اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ابوالحسن نے کہا کہ خدا اسے ہارون رشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو اپنے محلے کے ایک امیر آدمی اور اس کے چاروں گرگوں کو 100 کوڑے لگوائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اسے بے ہوش کر کے اپنے محل میں لے گئے اور ایسا بندوبست کیا کہ وہ صبح اٹھ کر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے اور اپنی خواہش پوری کر لے۔ پھر رات میں اسے بے ہوش کر کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ یہ خلیفہ کا مذاق تھا۔ دوسری ملاقات میں خلیفہ کو پتہ چلا کہ اس کی مذاق کی وجہ سے ابوالحسن کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے۔ تب خلیفہ نے اسے دوبارہ بے ہوش کر کے محل میں لے آئے اور صبح بیدار ہونے پر پہلے ابوالحسن کی بوکھلاہٹ کا نظارہ کرتے رہے، بعد میں پردے کی آڑ سے نکل کر ابوالحسن کو ساری حقیقت بیان کر دی۔ ابوالحسن نے خلیفہ سے درخواست کی کہ اسے کبھی کبھی ملنے کی اجازت دی جائے۔ تب خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر سے کہا کہ وہ آج سے ابوالحسن کو اپنا مصاحب خاص مقرر کرتے ہیں، اس کو ایک مکان دیا جائے اور ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے اور اب تک جتنے کوڑے اس نے کھائے ہیں اتنی ہی اشرفیہ اسے انعام میں دی جائے۔ یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں سوال نمبر 4۔ ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو اس کا جواب آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ ڈرامے کے کرداروں میں سے خلیفہ کا کردار مجھے زیادہ پسند ہے۔ یوں تو ابوالحسن کا کردار بھی زندگی سے بھرپور ہے، لیکن خلیفہ کا کردار کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود عیش و آرام کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے۔ وہ اپنی رعایا کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے راتوں میں بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا اور اپنی رعایا کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی رعایا کی خواہشات کی تکمیل کی کوشش بھی کرتا، جیسا کہ ابوالحسن کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ابوالحسن کے واقعے سے خلیفہ کے کردار کی اور بھی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا خلیفہ زندہ دل شخص تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ سنجیدہ مذاق کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے ازالے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرتا۔ خلیفہ کی زندہ دلی، عوام کے تئیں فکر مندی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے کاموں کی وجہ سے یہ میرا پسندیدہ کردار ہے۔ اگلا جو آپ کو دیا ہوا ہے، سندباد، علی بابا اور الادین کے قصے بھی الف لیلہ کی داستان میں شامل ہیں، انہیں تلاش کر کے پڑھیے۔ اس سوال میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ الف لیلہ کے قصے پڑھیے، ہے نا، بہت مزیدار اور بہت ہی اچھے قصے ہیں، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ باقی اس میں کچھ کرنا نہیں ہے سوال میں، ہے نا، یہ سوال آپ لکھیے گا بھی مت اپنی کاپی میں۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے دائیں سے بائیں۔ پہلا، افسردہ مرجھایا ہوا کے مفہوم والا لفظ کیا بنے گا؟ وہ۔ دوسرا، جھگڑا تنازع کے معنی والا لفظ ترتیب پاتا ہو۔ تو اس کا جواب پہلا آپ کو دیکھیے وہ ملے گا، پہلا آپ کو ملے گا پس مردہ۔ پس مردہ، تو اس کا جواب آپ کو نمبروں کی صحیح ترتیب پہلے کا جواب دیکھیے اس طریقے سے لکھنا ہے، بننے والا لفظ پس مردہ، نمبروں کی صحیح ترتیب 1 4 5 3 2 6۔ دوسرے کا جواب آئے گا جھگڑا اور تنازع کا، اس کا کیا آئے گا؟ قضیہ، ہے نا، تو اس کے نمبروں کی صحیح ترتیب اس طریقے سے آئے گی 2 1 4 3 قاف صاد یا ہے۔ بچوں، اس سبق کے سوالات و جوابات یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ہم جماعت سہیلیوں اور دوستوں اور گروپس پر شیئر کیجئے، اور ویڈیو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔